السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ قال سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزع الرحمۃ الا من شقی رواہ احمد والترمذی۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 423 ہے اور باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق کی دوسری فصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم جو سچے ہیں اور جن کے سچے ہونے کی گواہی دی گئی ہے انہیں فرماتے ہوئے سنا، یعنی ابو القاسم صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، رحمت سلب نہیں کی جاتی ہے مگر بدبخت ہی سے، یعنی جس سے رحمت اور شفقت سلب کر لی گئی کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شخص بدبخت ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کے اندر رحمت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے اور وہ کسی پر رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود رحم کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یعنی اگر تم نے کسی پر احسان کیا ہے تو وہ اپنے لیے احسان کیا ہے، یعنی اس کا فائدہ لوٹ کر کے تمہیں ہی ملے گا۔ اور آپ آگے پڑھیں گے بھی اور پڑھ بھی چکے ہیں کہ جو خلق پر رحم کرتا ہے تو خالق اس رحم کرنے والے پر رحم کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جس کے اندر رحمت موجود ہے اور وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رحم و کرم کا ہونا، رحمت اور شفقت کا پایا جانا، یہ آدمی کے خوشبخت ہونے کی علامت ہے، اور اگر رحمت اور شفقت نہیں ہے تو اس سے پہچان لیا جائے گا کہ وہ شخص بدبخت ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، رحمت سلب نہیں کی جاتی ہے مگر بدبخت سے۔ رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم لوگ ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے، تم پر وہ رحم فرمائے گا جو آسمان میں ہے۔ تو جو آسمان میں ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یا تو آسمان میں رہنے والے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یعنی تم زمین میں رہنے والی مخلوق پر رحم کرو تو آسمانوں میں رہنے والی مخلوق تم پر رحم کرے گی۔ یا یہاں من فی السماء، اس میں ایک کلمہ محذوف ہے، یعنی من امرہ فی السماء، یعنی تم زمین والوں پر رحم کرو تو تم پر وہ رحم کرے گا جس کا حکم آسمانوں میں چلتا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ کا حکم جس طرح سے آسمانوں میں چلتا ہے اسی طرح سے زمین پر بھی چلتا ہے، تو پھر آسمان کے ساتھ تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان یہ زمین سے بلند و بالا ہے، تو جب اس کا حکم وہاں چلتا ہے تو زمین میں بدرجہ اولا چلتا ہے، تو اس کے باوجود آسمان کے ساتھ تخصیص یہ اس کی عظمت کو بتانے کے لیے ہے، یعنی وہ رب جس کا حکم آسمانوں میں چلتا ہے وہ رب اس پر رحم فرمائے گا۔
تو الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا. ارحموا من فی الارض، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں بستے ہیں. یرحمکم من فی السماء، تم پر وہ رحم فرمائے گا جس کا حکم آسمان میں چلتا ہے، یا تم پر وہ رحم کریں گے جو آسمانوں میں بستے ہیں. رواہ ابو داؤد و ترمذی، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ شخص ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یا معنی یہ ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی انسانوں میں سے نہیں ہے. من لم یرحم صغیرنا، جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کیا، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑے کی تعظیم نہیں کی. اس لیے کہ جو انسان ہوگا تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ چھوٹے پر رحم کیا جائے اور بڑے کی تعظیم و توقیر کی جائے. تو اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے. یا معنی یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آدمی چھوٹے پر رحم کرے اور بڑے کی تعظیم و توقیر کرے. تو اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو شریعت ہے، وہ اس پر نہیں ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا لیسا منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے خواص سے نہیں ہے، یا ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یا وہ انسانوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہے، جس نے رحم نہیں کیا اور بڑوں کی تعظیم و توقیر نہیں کی. وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بھلائی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے منع نہیں کیا. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی یہ شریعت کا حکم ہے، آدمی کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہم میں سے نہیں ہے. وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ لہ عند سنہ من یکرمہ. حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نوجوان نے بھی کسی بوڑھے کی تعظیم و توقیر کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، من اجل سنہی، اس کی عمر کی وجہ سے، یعنی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، الا قید اللہ لہ عند سنہ من یکرمہ، جس نوجوان نے بھی کسی بوڑھے کی تعظیم و توقیر کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کے لیے اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے کو مسلط کر دے گا، مقرر کر دے گا جو اس کی تعظیم و توقیر کرے گا. یہ نفی کے بعد اس بات ہے جو حصر کے لیے آتا ہے. رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا. وعن ابی موسیٰ قال، اب دیکھیں اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے کسی پر رحم کیا، کسی کی تعظیم و توقیر کی، تو اس کا فائدہ لوٹ کے اسی طرف آئے گا. جس نے احسان کیا گویا اس نے اپنے لیے کیا کہ اس کا فائدہ لوٹ کر اسی شخص کی طرف آئے گا. یہ نوجوان تھا، کسی بوڑھے پر احسان کیا، اس کی تعظیم و توقیر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کی تعظیم و توقیر کرے گا. تو اس صورت میں یہ فائدہ اسی کو ملا. وعن ابی موسیٰ قال، اور حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامد القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے اجلال و اکرام سے بوڑھے مسلمان حافظ قرآن
کی تعظیم و توقیر کرنا ہے جو حافظ قرآن میں غلو کرنے والا نہ ہو، یعنی حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، نہ لفظ کے اعتبار سے نہ معنی کے اعتبار سے، وَلَا جافی عنہ، اور نہ اس سے اعراض کرنے والا ہو، یعنی اس کی تلاوت سے اور اس پر عمل کرنے سے اعراض کرنے والا نہ ہو۔ تو ایسے حافظ قرآن جو لفظ اور معنی کے لحاظ سے غلو کرنے والا نہ ہو اور نہ اس کی قرات اور اس پر عمل کرنے سے اعراض کرنے والا ہو، تو ایسے بوڑھے مسلمان کی تعظیم و توقیر یہ اللہ تعالیٰ کے اجلال و اکرام سے ہے۔ وہ اکرامت سلطان المقسط، اور عادل بادشاہ کی تعظیم و تکریم بھی اللہ تعالیٰ کے اجلال و اکرام سے ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ آدمی کو، مسلمان کو، بوڑھے مسلمان کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے اور عادل سلطان کا بھی اکرام کرنا چاہیے، اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس کی تعظیم و توقیر ہے، اس کا اجلال و اکرام ہے۔ رواہ ابو داؤد والبیہقی فی شعب الایمان، اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ گھر ہے جس کے اندر کوئی یتیم ہو جس پر احسان کیا جا رہا ہو۔ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور مسلمانوں میں برا گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو جسے اذیت دی جا رہی ہو، جسے ناحق ستایا جا رہا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کی پرورش کرنا اور اس پر احسان کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کی وجہ سے وہ گھر مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر قرار دیا جاتا ہے۔ اور یتیم کو اپنے گھر میں رکھنا اور اسے اذیت دینا، اسے ناحق اسے ستانا، یہ گھر بہت بری چیز ہے، اس کی وجہ سے وہ گھر مسلمانوں میں سب سے برا گھر شمار کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر یتیم کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے اور اسے مارتا اور پیٹتا ہے، اسے ادب سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، تو پھر یہ قابل مذمت نہیں ہے بلکہ یہ بھی قابل تعریف ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابی امامہ قال، اور ابو امامہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسح رأس یتیم لم یمسح الا للہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، لم یمسح الا للہ، کہ اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا ہے مگر اللہ تعالی کی رضا کے لیے، کانا لہو بکل شعرۃ تمر علیہ یدہ، تو ہر بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ گزرے گا، حسنات، نیکیاں ہیں۔ اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کانا لہو بکل شعرۃ یمر علیہ یدہ، ہر اس بال کے بدلے جس پر وہ اپنا ہاتھ پھیرے گا نیکیاں ہوں گی۔ تو یمرو یا تمرو دونوں پڑھا جا سکتا ہے، تمرو پڑھیں گے ید اس کا فاعل ہوگا، یہ یمرو پڑھیں گے تو جو ہاتھ پھیرنے والا ہے وہ اس کا فاعل ہوگا۔ ومن احسن الی یتیمۃ او یتیم عندہ کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین، اور جس نے کسی یتیم بچی یا یتیم بچے پر احسان کیا جو اس کے پاس رہتا ہے، تو میں اور وہ شخص دونوں جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ وقارنا بین اصبعیہ، اور اپنی دونوں انگلیوں کو ملا دیا، یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو ملانے کے بعد اسے دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ دونوں جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح سے قریب قریب رہیں گے۔ الا یتیمتن او یتیمن، جو او درمیان میں ہے، یا تو یہ راوی کے شک کی بنیاد پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیمہ فرمایا یا یتیم فرمایا، یا یہ تنوی کے لیے ہے، یعنی اس کے پاس چاہے یتیم بچی ہو یا یتیم بچہ ہو، بہر دو صورت اگر وہ اس پر احسان کرتا ہے تو اسے یہ اجر و ثواب ملے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔
رواہ احمد و ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آوى یتیما الى طعامه وشرابه اوجب اللہ له الجنۃ البتۃ، جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں ضم کر لیا، یعنی اپنے کھانے کے ساتھ اسے ضم کر لیا، اپنے پینے کے ساتھ اسے ضم کر لیا، اپنے کھانے سے کھلانے لگا اور اپنے پانی سے پلانے لگا، اوجب اللہ له الجنۃ البتۃ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یقینی طور پر جنت کو واجب فرما دے گا۔ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر دے جس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ شرک کا ارتکاب کرے تو ایسی صورت میں جنت واجب نہیں ہوگی۔ باقی اور معمولی گناہ صغائر وغیرہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر کے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ومن عال ثلاث بنات، اور جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی، او مثلہن من الاخوات، یا 3 بچیوں کی طرح سے 3 بہنوں کی پرورش کی، مثلا فادبہن ورحمہن، تو انہیں ادب سکھایا، ان پر رحم کیا، حتی یغنیہن اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی انہیں مالدار بنا دے کہ اس کے تعاون سے بے نیاز ہو جائیں، یا ان کی شادی ہو جائے کہ وہ شوہر اس کا کفیل ہو جائے اور یہ اس سے بے نیاز ہو جائیں، یا انہیں موت آ جائے، تو انہیں ادب سکھایا اور ان پر رحم کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے۔ اوجب اللہ لہ الجنۃ، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کو واجب فرما دے گا۔ فقال رجل یا رسول اللہ او اثنتین، تو ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یا 2 ہی بچیاں ہوں یا 2 ہی بہنیں ہوں اور انہیں ادب سکھائے، ان کی پرورش کرے، ان پر رحم کرے، تو کیا اس کے لیے بھی یہ مژدہ ہے؟ قال او اثنتین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا 2 ہی ہوں۔ حتی لو قالوا او واحدہ لقال واحدہ، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحم و کرم کو دیکھ کر کے لگتا تھا کہ اگر صحابہ کہتے یا ایک ہی بچی یا ایک ہی بہن کی پرورش کرے اور اسے ادب سکھائے، اس پر رحم کرے، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ لقال واحدہ، تو ضرور سرکار ارشاد فرماتے کہ ایک ہی ہو، جب بھی یہی اجر و ثواب ملے گا اسے۔ ومن اذهب اللہ بکریمتیہ وجبت لہ الجنہ، اور اللہ تبارک و تعالی جس کی 2 عمدہ چیزیں لے جائے تو اس کے لیے جنت کو ثابت فرما دے گا، جنت واجب کر دے گا۔ یا اللہ تبارک و تعالی جس کی 2 عمدہ چیزیں لے گیا تو اس کے لیے جنت واجب فرما دی۔ قیل یا رسول اللہ وما کریمتاہ، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، یہ آدمی کی 2 عمدہ چیزیں ہیں کیا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ قال عیناہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کی 2 آنکھیں سلب کر لے، اس کی بینائی ختم ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ وعن جابر ابن سمرہ قال، اور حضرت جابر ابن سمرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن یعذب الرجل ولدہ خیر لہ من ان یتصدق بصاع، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا اس مرد کے لیے 1 صاع خیرات کرنے سے بہتر ہے، یعنی آدمی اگر اپنے بیٹے کو ادب سکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے، اسے بہتر تعلیم دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے 1 صاع خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وناسخ الراوی لیس عند اصحاب الحدیث بالقوی، اور اس کے راویوں میں ایک راوی ناسخ ہے جو اصحاب حدیث کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ وعن ایوب بن موسیٰ
اور ایوب ابن موسیٰ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ ایوب کے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحلا والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کسی والد نے اپنے بیٹے کو بہتر ادب سے افضل کوئی عطیہ نہیں دیا۔ یعنی باپ اپنے بیٹے کو بہت سی چیزیں عطا کرتا ہے، لیکن باپ کا اپنے بیٹے کو بہتر ادب دینا یہ سب سے افضل اور سب سے عمدہ عطیہ ہے۔ تو فرمایا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بہتر ادب سے افضل کوئی عطیہ نہیں دیا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا، والبیہقی فی شعب الایمان، اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وقال الترمذی ھذا عندی حدیث مرسل، اور ترمذی نے فرمایا کہ یہ ہمارے نزدیک حدیث مرسل ہے۔ وعن عوف بن مالک الاشجعی قال، اور عوف ابن مالک اشجعی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا وامرأۃ صفعاء الخدین کہاتین یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ خاتون جو جس کا چہرہ سیاہی مائل ہو جائے، جس کے رخسار سیاہی مائل ہو جائیں، ان دونوں کہاتین، ان دو انگلیوں کی طرح سے ہوں گے روز قیامت۔ وَأَوْمَا یزید ابن زرع الی الوسطی والسبابہ، اور اس کے راوی یزید ابن زرع ایک ہیں، انہوں نے وسطی اور سبابہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی بیچ کی انگلی اور اس سے متصل انگلی جو انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے درمیان ہوتی ہے، ان دونوں کو دکھا کر کہا کہ ان دو انگلیوں کی طرح سے وہ شخص ہوگا، میں ہوں گا اور وہ خاتون ہوں گی۔ اب یہ امراتن صفعاء الخدین سے مراد کیا ہے؟ یہ تو اس کا لفظی معنی ہو گیا کہ جس کے رخسار مائل بسیاہی ہو جائیں، کہتے ہیں اس سے مراد ہے امراتن آمت من زوجہا، یعنی وامراتن سے یا تو بدل ہے، یہ وامراتن سے یا تو یہ بدل ہے اور یا تو اسی کا یہ بیان ہے۔ تو امراتن آمت من زوجہا یعنی وہ خاتون ہے جو اپنے شوہر سے بیوہ ہو گئی، یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے اسے الگ کر دیا۔ ذات و منصب و جمال، اور وہ خاتون منصب والی ہے، حسن و جمال والی ہے، یعنی اس کا حسب نسب بھی بہتر ہے اور وہ حسن و جمال کی مالک بھی ہے۔ حبست نفسہا علی یتامہا، اس نے اپنے آپ کو اپنے یتیموں کی خاطر روکے رکھا، یعنی دوسرے سے اس نے نکاح نہیں کیا، شوہر مر گیا اور یہ حسن و جمال کی مالک تھی اور خاندان بھی اچھا تھا، حسب نسب بہتر تھا، یعنی اس کا رشتہ کہیں بھی مناسب ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے کہ ان کی پرورش میں خلل پیدا نہ ہو دوسرے مرد سے نکاح نہیں کیا۔ حبست نفسہا علی یتامہا، اس نے اپنے یتیم بچوں پر اپنے آپ کو روکے رکھا، حتی بانو، یہاں تک کہ وہ بچے اس سے جدا ہو گئے، او ماتو، یا دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی وہ بچے بڑے ہو گئے، اپنا کمانے کھانے لگے، یا بچیاں تھیں تو وہ بڑی ہو گئیں اور ان کی شادی ہو گئی، یا یہ کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ایسی عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کانت لہ انثی فلم یأدھها ولم یہنها ولم یؤثر ولدہ علیہا، یعنی الذکور، ادخلہ اللہ الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس کوئی بیٹی ہو یا بہن ہو، فلم یادہا، یا جس کے پاس کوئی بہن یا بیٹی ہوئی تو اس نے اسے زندہ دفن نہیں کیا، ولم یہنہا، اور اس کی اہانت نہیں کی، اس کی توہین نہیں کی، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہیں دی، یعنی
اس میں ولد سے مراد مذکر یعنی بیٹا ہے، یعنی ذکورہ مراد کیا ہے؟ بیٹا۔ ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ بیٹی یا بہن کی پرورش، اسے ادب دینا، اہانت سے محفوظ رکھنا اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دینا، یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، من غتیب عنده اخوہ المسلم، جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی، وہو یقدر علی نصرہ، اور وہ شخص اپنے بھائی کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی غیبت کرنے سے غیبت کرنے والوں کو روک سکتا ہے، فنصرہ، تو اس نے مدد کیا، یعنی غیبت کرنے والوں کو اس کی غیبت سے روک دیا، نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ اس بندے کی مدد فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فإن لم ينصرہ وہو یقدر علی نصرہ، اور اگر اس نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کی اور غیبت کرنے والے کو غیبت سے نہیں روکا، حالانکہ وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا تھا، ادرکہ اللہ بہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اسے بھی بے سہارا چھوڑ دے گا اور اس سے کیا انتقام لے گا۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ وعن اسماء بنت یزید قالت، اور اسماء بنت یزید سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یوتقہ من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے گوشت سے دفاع کیا، بھائی کے گوشت سے دفاع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بھائی وہاں موجود نہیں تھا اور کوئی شخص اس کی غیبت کر رہا تھا تو اس نے غیبت کرنے سے اسے روک دیا۔ غیبت کرنے کو بھائی کا گوشت قرار دیا گیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں کہا گیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں بعض کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ معلوم ہوا کہ غیبت کرنے کو گوشت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب اس کی تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک تفصیل طلب ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہاں ان لحم اخی سے مراد بھائی کی غیبت ہے۔ تو من ذب ان لحم اخیہ بالمغیبۃ، پیٹھ پیچھے جس شخص نے اپنے بھائی کے گوشت سے دفاع کیا، یعنی اپنے بھائی کی غیبت کرنے سے غیبت کرنے والے کو روک دیا، کانا حقا علی اللہ، تو اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، ان یوتقہ من النار، کہ اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے گوشت سے دفاع کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے جسم سے دفاع کر دیا، یعنی جہنم کی آگ سے اس کے جسم کو جلنے سے بچا لیا۔ وعن ابی الدرداء قال، اور حضرت ابو درداء سے مروی ہے، فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ما من مسلم يرد عن عرض اخیہ الا کان حقا علی اللہ ان يرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ، جس مسلمان نے بھی یا جو مسلمان بھی اپنے بھائی کی آبرو سے دفاع کرتا ہے یا اپنے بھائی کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کے ذمہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ روز قیامت جہنم کی آگ کو اس سے پھیر دے، اس سے دور کر دے۔ یعنی جو شخص بھی اپنے بھائی کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ثم تلا هذه الآیہ،
پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد کرنا، مومنین کی مدد کرنا۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا۔ وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من امرئ مسلم یخذل امرأ مسلما فی موضع ینتہک فیہ حرمتہ، کوئی مسلمان مرد ایسا نہیں جو کسی مسلمان مرد کو بے سہارا چھوڑ دے ایسی جگہ میں جہاں اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو، وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، اور اس جگہ اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی بے سہارا چھوڑ دے گا اس جگہ میں جہاں وہ اللہ کی مدد کو پسند کر رہا ہوگا، جہاں وہ اللہ کی مدد چاہے گا۔ وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته، اور کوئی مسلمان مرد ایسا نہیں جو دوسرے مسلمان کی مدد کرے ایسی جگہ میں جہاں اس کی آبرو کو گھٹایا جا رہا ہو اور جہاں اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا ایسی جگہ میں جہاں وہ اللہ کی مدد چاہے گا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا بھی مفہوم ظاہر ہے کہ اگر مسلمان آدمی کسی دوسرے مسلمان کو کسی ایسی جگہ بے سہارا چھوڑ دیتا ہے جہاں اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی ایسی جگہ بے سہارا چھوڑ دے گا جہاں اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچے گا، جہاں وہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے لیکن اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے ایسے موقع پر جہاں اس کی عزت و آبرو کو نقصان کا اندیشہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدد کرنے والے کی بھی مدد فرمائے گا ایسی جگہ پر جہاں وہ چاہے گا کہ اللہ اس کی مدد فرمائے۔ وعن عقبہ بن عامر قال، اور عقبہ ابن عامر سے مروی ہے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من رعا عورتا فسترها کانا کمن احیا موعودتا، جس نے بے پردہ دیکھا تو اسے ڈھک دیا۔ یعنی عورت کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا چھپایا جانا ضروری ہوتا ہے یا جس کا کھل جانا اور کسی انسان کے لیے شرم کا باعث ہوتا ہے۔ تو من رعا عورتن، جس نے کسی چھپانے والی چیز کو بے پردہ دیکھا تو اسے چھپا دیا، اس پر پردہ ڈال دیا، تو یہ اس شخص کی طرح سے ہو گیا جس نے موعودہ کو زندہ کیا، یعنی کسی کو جسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا اور وہ مر گئی تو گویا اس نے اسے زندہ کر دیا، اسے بچا لیا۔ ظاہر ہے کہ آبرو بچانا یہ جان بچانے کی طرح سے ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جب کوئی انسان بے آبرو ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نظر میں اس کی جان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو آبرو جان ہی کی طرح سے ہوتی ہے، بلکہ شریف لوگوں کے لیے آبرو جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے کسی کی آبرو بچا لی، اس پر پردہ ڈال دیا، تو گویا کسی مرنے والے کو زندہ کرنے کی طرح اسے اجر و ثواب ملے گا۔ رواہ احمد و ترمذی وصححہ، اسے امام احمد نے روایت کیا اور امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احدکم مرآۃ اخیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم میں سے ایک آدمی اپنے دوسرے بھائی کا آئینہ ہے۔ فَإِنْ رَآ بِهِ أَذًى
فلیمت عنہ، تو اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز دیکھے جو تکلیف دہ ہو تو اسے اس سے دور کر دے، یعنی وہ تکلیف دہ چیز اس شخص سے دور کر دے۔ جس طرح سے آدمی جب آئینہ دیکھتا ہے تو اس کے چہرے میں جو نامناسب چیز لگی ہوتی ہے، آئینہ اسے بتا دیتا ہے یہ چیز نامناسب ہے اور آدمی اسے دور کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ تو اگر اسے کوئی برائی نظر آتی ہے تو چاہیے کہ چپکے سے اسے بتا دے تاکہ وہ اپنی برائی دور کر لے، اسے چھوڑ دے، لوگوں کے سامنے اس کا اعلان نہ کرے، اس لیے کہ آئینہ جب کسی کے چہرے میں خامی اور کمی کو بتاتا ہے تو اس کا اعلان نہیں کرتا ہے۔ رواہ الترمذی وضعفہ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور ضعیف قرار دیا۔ وفی روایت لہ ولابی داؤد، اور انہی کی ایک روایت میں ہے اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، والمؤمن اخو المؤمن، اور مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، مومن اپنے بھائی کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی جب مومن مومن کا بھائی ہے، جب مومن مومن کے لیے آئینہ ہے تو اسے ضائع ہونے سے ضرور بچائے گا اور اس کے پیٹھ پیچھے ضرور اس کی حفاظت کرے گا۔ وعن معاذ ابن انس، اور حضرت معاذ ابن انس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حما مؤمنا من منافق بعث اللہ ملکا یحمی لحمہ یوم القیامہ من نار جہنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن کی آبرو کو بچایا کسی منافق غیبت کرنے والے سے، گویا منافق سے مراد کیا ہے؟ غیبت کرنے والا منافق، اور مومن سے مراد کیا ہے؟ اس کی آبرو۔ تو من حما مومنا، جس نے کسی مومن کو بچایا یعنی اس کی آبرو کو بچایا، من منافق، منافق سے یعنی غیبت کرنے والے سے، بعث اللہ ملکن، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا، یحمی لحمہ، جو اس کے گوشت کی حفاظت کرے گا، اس کے گوشت کو بچائے گا روز قیامت جہنم کی آگ سے۔ ومن رما مسلما بشیء یرید به شینہ حبسہ اللہ علی جسر جہنم، اور جس نے کسی مسلمان پر کسی چیز کی تہمت لگائی جس سے اسے عیبدار کرنا مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک لے گا، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ وہ اس گناہ سے بری ہو جائے جو اس نے الزام لگایا ہے، جو اس نے تہمت لگائی ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، اصحاب میں سب سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو ان میں اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے۔ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے بہتر ہو اپنے پڑوسی کے لیے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور دارمی نے روایت کیا۔ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن غریب، اور ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ساتھی کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ بہتر ہونے کی پہچان ہے۔ وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرمایا قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیف لی ان اعلم اذا احسنت او اذا اسأت، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول میں کیسے یہ جانوں، یا کیفا لی، میرے لیے صورت کیا ہے کہ میں یہ جان لوں جب میں احسان کروں یا جب میں برا کام کروں۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تو نے اچھا کیا ہے، فقد احسنت، تو یقیناً تو نے اچھا کیا ہے۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ يَقُولُونَ، اور جب تم پڑوسیوں کو سنو کہ وہ کہہ رہے ہیں قد اساتا، تو نے برا کیا ہے، فقد اساتا، یقیناً تو نے برا کیا ہے۔ گویا تم جو کام کرو اس کام کے بارے میں پھر پڑوسیوں سے سنتے رہو کہ پڑوسی کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اچھا کیا تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے اچھا کیا، اگر وہ کہتے ہیں کہ برا کیا تو اس کا مطلب تم نے برا کیا۔ تو اس طرح سے تم جان سکتے ہو کہ تم نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے میں رکھو، یعنی جو جس درجے کا ہے اس کے ساتھ اسی طرح سے پیش آؤ، اس کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خادم اور مخدوم کے ساتھ یکساں سلوک ہو۔ ظاہر ہے خادم ہے تو اس کے ساتھ سلوک دوسرا ہوگا، اور مخدوم ہے تو اس کے ساتھ سلوک دوسرا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو خادم ہے یا جو محتاج ہے، جو تنگ دست ہے، جو صاحب منصب نہیں ہے، اسے ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، اس کی تحقیر کی جائے۔ ہر ایک کی عزت کی جائے، ہر ایک کی تعظیم و توقیر کی جائے، لیکن یہ تعظیم و توقیر اس آدمی کے مرتبے کے مطابق ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اب اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ نہ تو سماج میں اچھا ہوگا اور نہ ہی یہ دانش مندوں کے نزدیک ہی بہتر ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، آپ نے کسی پیر صاحب کو یا بڑے عالم دین کو بلایا اور ساتھ میں گاڑی لے کر کے ڈرائیور بھی آیا۔ اب اگر آپ دونوں کی دستبوسی کرتے ہیں تو پھر یہ اچھا نہیں جانا جائے گا۔ ظاہر بات ہے ڈرائیور کی ایک اپنی حیثیت ہے اور آپ کے پیر کی یا آپ کے استاذ کی اپنی الگ حیثیت ہے۔ جس بستر پہ اپنے استاذ کو بٹھا رہے ہیں یا اپنے پیر کو بٹھا رہے ہیں اسی پر اس خادم کو بٹھائیں تو بھی اچھا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو جس لائق ہو اس کی تعظیم و توقیر اسی انداز سے کی جانی چاہیے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے درجے میں اتارو، ان کے منزل میں اتارو، یعنی لوگوں کو ان کے منصب کے اعتبار سے، ان کے فضل و شرف کے لحاظ سے ان لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، ان کی تعظیم و تکریم کرو۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ باب الشفقت والرحمہ کی دوسری فصل ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔